آج پہلا جمعۃ المبارک ہے اور جمادی الثانی جمادی الاخری کی آج 12 تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا میں ذکر جس عنوان کے تحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہستی جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر کائنات میں پوری روئے زمین پر سب سے کوئی بڑھ کے افضل اور عظیم ہے تو فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ جان نثار صحابی، اگر وفا کی تاریخ لکھی جائے، اگر وفا کو معراج ملتی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وفا میں بھی سب سے بلند، تقوی میں بھی سب سے بلند، اور میرے مصطفیٰ کی نوکری کرنے میں بھی سب سے بلند۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جن کا عرس مبارکہ 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال پرجمال ہے، اور اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کے موضوع کے اوپر میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، لوگوں جب میری سچائی تمہارے پاس آئی، میرا سچ بولنے والا نبی تمہارے پاس آیا، میرا نبی سراپائے سچائی بن کے آیا، تو رب کائنات نے فرمایا والذی جاء بالصدق، لوگوں جب میری سچائی تمہارے پاس آئی، وصدق بہ، اور جس نے ان سچائی کو تسلیم کیا، فرمایا کہ میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں، انہیں ایک انعام دیتا ہوں۔ باری تعالیٰ کون سا انعام؟ فرمایا کہ انہیں میں تقوی کی ڈگری عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کو رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے حبیب، تیرا آنا فقط تیرا آنا نہیں ہے، بلکہ میں رب نے تمہیں سچائی کا لبادہ اڑا کے بھیج دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا کہ پیارے حبیب، ہم نے آپ کو سراپائے سچائی بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ سراپائے سچائی بنا کے بھیجا۔ پیارے حبیب والذی جاء بالصدق، آپ سچائی کے علم بردار ہیں، اور جو آپ کی تصدیق کرے، فرمایا کہ میں رب ہو کے اس کے لیے انعام کا اعلان کرتا ہوں، اس کے لیے گولڈ میڈل کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ اولئک هم المتقون، انہیں میں متقین بنا دیتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیارے حبیب، اللہ کے ہاں سب سے بلند مرتبے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بلند کون ہے؟ محبوب کون ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے رب کے ہاں اللہ یحب المتقین، وہ رب فرماتا ہے کہ میں متقین سے محبت کرتا ہوں۔ جب متقین کی باری آئی، پوچھا گیا متقین کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو مجھے مان لے اللہ اسے متقین بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام میں سے آپ کو وہ فضیلت اور برتری حاصل ہے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرماتے تھے کہ لوگوں جب سب کا مال میرے پاس آتا، میں ہر ایک کا مال غیر سمجھ کے اسے تقسیم کرتا، مگر جب ابوبکر صدیق کا مال آتا میں اپنا سمجھ کے اسے تقسیم فرما دیا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے بارے میں کیا کہیے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن ہی سے آپ بت شکن کے لقب سے مشہور تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا بت شکن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بت شکن کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کے اندر وحدانیت، آپ کے اندر رب کائنات کی توحید اس قدر بلند تھی، بچپن میں بھی آپ نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ پھر یہی ہوا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم مان لو گے؟ سب نے حق کہا، ہم مان لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ زبان عطا فرمائی ہے جس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ ہم آپ کی ہر زبان پہ یقین کرتے ہیں، ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب اتنا کچھ مانتے ہو، میں محمد تم کو یہ پیغام دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کو مان لو، ایک رب ہے۔ ابھی یہ جملے مکمل نہیں ہوئے تھے، سیرت ابن حشام میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو لفظ اپنی زبان سے نکالا وہ لفظ یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ کے کسی نے پوچھا کہ پیارے ابو بکر کیا وجہ ہے، قحافہ کے بیٹے کیا وجہ ہے، ابھی آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں النظر وجہی کا، میں جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں لا تذکب فی الدنیا، خدا کی قسم یہ دنیا میں کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شان اور کمال حاصل ہے، یہ پہچان حاصل ہے کہ جب اپنوں نے جھٹلایا، چچا نے جھٹلایا، گھر والوں نے کذاب بنایا، گھر والوں نے جھٹلا دیا، اس وقت اگر صداقت کا کسی نے پرچم بلند کیا تو وہ ابوبکر صدیق پاک کی ذات تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لوگوں نے بڑا سمجھایا، کہا کہ آپ کی سرداری جاتی رہے گی، قحافہ کا ایک نام ہے، مکے میں پہچان ہے، آپ نے اپنے باپ اور دادا کا دین چھوڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں باپ دادا کا دین میں نے نہیں چھوڑا، تم نے چھوڑا ہے، ہمارے دادا بھی ابراہیم تھے، ہمارے باپ بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اور مقام حاصل۔ پھر ایک دفعہ جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، کچھ ہی پل گزرے تھے کہ وہاں پر ایک حساس نامی ایک یہودی تھا جس نے مجلس رکھی، جس نے جناب مسلمانوں کے خلاف اکٹھ کرنے کے لیے ایک مجلس برپا کی۔ اس نے سب کچھ کیا، اپنے سارے حواریوں کو بلا لیا، سب کچھ بلانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پاک اس یہودیوں کے محلے سے گزرتے گزرتے کیا دیکھا، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر لوگوں کا جمع غفیر ہے، سارے لوگ جمع ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے خصاص میں تمہیں اللہ کی سے ڈرا کے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی، کفار کا لشکر تھا، کتنی بڑی بات تھی، یہودیوں کے قلعے میں جا کے ابوبکر صدیق پاک نے سب سے پہلے جس نے دین کی تبلیغ کی اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ قیامت تک جو بھی تبلیغ کرے گا اس تبلیغ کو ایجاد کرنے والی بھی ذات ابوبکر صدیق پاک کی ذات ہے۔ آپ نے اس خصاص نامی یہودی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور تمہیں مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی کچہری میں آنے کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ وہ خصاص کہنے لگا، وہ یہودی تھا، بہت بڑا عالم تھا، وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب تو وہ تو مانگتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تمہارا رب تو بھیک مانگتا ہے۔ تو اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اس نے کہا کہ وَمَن يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تمہارا رب کہتا ہے مجھے قرضہ دو، تمہارا رب خود مانگتا ہے۔ سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے اور دل کی تختی پہ لکھیے، قیامت تک اگر کوئی وفا کا سب سے بڑا کوئی پہچان علم بردار ہوگا تو وہ ابوبکر صدیق پاک کی ذات ہوگی۔
اگر قیامت تک وفا کے باب پہ اگر کوئی بات ہوگی، قیامت تک اگر وفا کی ڈگری کی بات ہوگی تو وہ ابوبکر صدیق پاک کے باب سے مکمل ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اپنے ہوش کھو بیٹھے، اپنے غصے کے اندر اتنے بلند ہوئے، اچھل کر اس یہودی کو جا کے تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے بتا دیا، فرمایا کہ میرا رب بھی غیرتوں والا ہے، اس کے غلام بھی غیرتوں والے ہیں۔ پھر یہ وہ معاملہ چلتا چلتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارکہ میں آیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے شکایت لگائی کہ آپ کے ایک غلام نے، جس نے ابھی کل کلمہ پڑھا تھا، غدا یوم اسلام، جو اسلام کے اندر ابھی کل داخل ہوا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق پاک کو طلب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خصاص یہودی کو تھپڑ مارا، وجہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اس نے رب کائنات کی شان میں گستاخی کی، اس نے نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت، اس نے کہا کہ تمہارا رب تو مانگتا ہے، وہ تو بھیک مانگتا ہے، وہ کہتا ہے وَمَن يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کے سپاہی کی، میرے مصطفیٰ کے شاگرد کی وفا کا عالم کیا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ حضور اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی، یہ تو خوشی منائے کہ ابو بکر کا ہاتھ خالی تھا، اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی اس کی گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ قوت ایمانی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی محبت میں شراساری ہے کہ حضور کی شان میں، رب کی شان میں کوئی ایک جملہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں اور سب کے سامنے اعلان کہتا ہوں، کل قیامت تک حضرت ابوبکر صدیق دنیا میں بھی میرا ساتھی رہے گا، قبر میں بھی میرا ساتھی بن کے اٹھے گا۔ پھر آج تک دیکھ لے اللہ کریم نے ابوبکر صدیق پاک کو وہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا۔ ساری زندگی ایک ہی خواہش رہی کہ کسی طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی جگہ بنائی جا سکے۔ ایک دفعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی اور مصطفیٰ کی زوجہ کے گھر ابوبکر صدیق پاک تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے نیا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ نیا لباس کہاں سے آیا؟ تو وہ عرض کرنے لگی بابا جان یہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر دیا ہے، میرے شوہر نے لے کر دیا ہے۔ ابوبکر صدیق پاک کے چشمان مبارک سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی، کہنے لگی پیاری بیٹی ہمیں وہی پسند ہے جس میں میرے مصطفیٰ کو تنگی نہ ہونی پڑے۔ ابوبکر ٹاٹ کا لباس پہن لے گا مگر مصطفیٰ کو کبھی تنگی نہیں دے گا۔ میری پیاری بیٹی تو نے یہ لباس لیا، اس کے اوپر میرے مصطفیٰ کا خرچ ہوا، ابوبکر کو یہ گوارا نہیں، خرچ مصطفیٰ کا ہو، بیٹی ابوبکر صدیق کی ہو۔ میں چاہتا ہوں مال بھی ابوبکر صدیق کا ہو، جان بھی ابوبکر صدیق کی ہو اور اولاد بھی ابوبکر صدیق کی ہو، اور یہ سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر دو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جان نثار صحابی۔ پھر ایک دفعہ غار حرا کا موقع آیا، مکہ طیبہ سے ہجرت کا موقع آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ابوبکر صدیق میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی آگے جاتے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا ابوبکر یہ ماجرا کیا ہے؟ سنیے ابوبکر صدیق پاک کے جملے، عرض کرنے لگے حضور خدا کی قسم دل کرتا ہے اگر دشمن بائیں آئے ابوبکر کا سینہ سامنے ہو جائے، اگر دشمن دائیں سے آئے ابوبکر کا سینہ پھر بھی سامنے ہو جائے، اگر دشمن آگے سے وار کرے اس کے سامنے بھی سینہ ابوبکر کا ہو۔ ہر تیر ابوبکر اپنے سینے پہ کھا سکتا ہے مگر مصطفیٰ کے سامنے کوئی چیز جانے دے سکتا نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کی اس انداز میں پہرے داری کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب غار حرا کے اندر جانے لگے، جب غار حرا میں داخل ہی ہونے والے تھے، ابھی پیچھے ہی تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضرت ابوبکر صدیق پاک نے، آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے اس غار کو صاف کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر تشریف لے کر گئے، آپ نے سارے سوراخ بند کر دیے،
اس سوراخ کے اندر سیرت ابن حشام میں آتا ہے کہ ایک سانپ تھا جو 600 سال پہلے بلکہ 6000 سال پہلے وہ انتظار میں تھا، اس انتظار میں تھا کہ کسی وقت سرکار یہاں پر تشریف لائے، میں بھی آنکھوں کو سیراب کر لوں۔ ارے حضور کے مکھڑے کا عالم کیا تھا، حضور کی شان کا عالم کیا تھا۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس طاق میں رہتے، کسی گلی سے یار گزر جائے ہم بھی دیدار کر لیں، کہیں سے ماہی گزر جائے، کہیں سے آمنہ کا لال گزر جائے، ہم بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ وہ سانپ انتظار کرتا رہا، انتظار کرتے 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 اسی غار کے اندر رہا۔ اس غار کا ایڈریس بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیا۔ پھر وہ انتظار کرتا رہا، وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحہ قریب آیا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر داخل ہوئے۔ ابھی داخلی ہی کی دیر تھی کہ آپ نے اپنا سب سے پہلے اپنی دستار اتاری، اتارنے کے بعد اس کے کپڑے اتارے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، وہ سارے سوراخ بند کیے، اپنے قمیص سے سوراخ بند کیے۔ ابھی جو سوراخ باقی تھا اس میں ایڑی رکھی اور اپنی گدن، اپنی جو ہے گود مبارک وہ آقا علیہ السلام کے لیے تیار فرما دی۔ جب یہ تیار ہو چکی، ارے قربان جاؤں ابوبکر صدیق پاک کی وفا سے، قربان جاؤں آپ کی تابعداری سے، قیامت تک جتنے بھی شاگرد ہوں گے، جتنے بھی بیٹے ہوں گے، کوئی شاگرد، کوئی مرید اپنے پیر کا اتنا ادب نہیں کرتا جتنا ادب میرے مصطفیٰ کا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ اتنا ادب کیا، اتنی شان کو بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سوراخ بند کرنے کے بعد اپنی ایڑی ایک سوراخ میں رکھی اور اپنی گود کو بچھا دیا، کس لیے کہ اس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور رکھ لیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور رکھا۔ پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا کہ غازی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ٹوپی مبارک میں ایک بال تھا، کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، ایک بال کی وجہ سے اس کا عالم کیا ہوگا جس کی اس گود کے اندر سرکار نے اپنا سر ہی رکھ دیا ہو، اس کی گود کا عالم کیا ہوگا جس کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور رکھ دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر انور رکھا، وہ سانپ آیا، آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، وہ سانپ آیا، سانپ نے ڈنگ مارا، ڈسا، ڈسنے کی وجہ سے چشمان مبارک سے آنسو کی لڑی جاری ہوئی، آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ پڑی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا، ما ابقیت ابو بکر کا، اے ابو بکر تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سانپ نے ڈنگ مارا ہے اور اپنے پاؤں کے اوپر ڈنگ لگ چکا، مگر اس کے باوجود ادب کو نہیں چھوڑا۔ عرض کی فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں بھی قربان ہو جاؤں، میری اولاد بھی قربان ہو جائے، میں اپنے پاؤں پر ہلکی سی آنچ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ کہا کہ حضور مجھے ڈنگ مار لیا گیا ہے، حضور مجھے سانپ نے ڈسا ہے، کہیں میرے مصطفیٰ اس کی وجہ سے آقا علیہ السلام اضطراب کی حالت میں نہ آ جائیں، فوراً اٹھ نہ کھڑے ہوں۔ حضور کے آرام کا بھی خیال رکھا اور اپنا جواب بھی عرض کر دیا۔ اس وفا کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات میں جتنے بھی آئیں گے سب سے بڑھ کے اگر کسی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عزت پائی وہ ابوبکر صدیق پاک کی ذات ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، میرے کریم آقا نے فرمایا سعید آج میں تم سے ناراض ہوں۔ عرض کی حضور کیسی کیا غلطی ہو گئی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آمنہ کے والی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، آپ فرمانے لگے سعید میں تم سے ناراض اس لیے ہوں کہ آج تو نے اپنی پیٹھ ابوبکر صدیق کی طرف کی ہے، میں اس پیٹھ کی وجہ سے تو اسے ناراض ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا سعید میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ساری زندگی تم مدینہ میں ہو یا مکہ میں ہو، خیال کرنا تیری پیٹھ نہ ابو بکر کی جانب ہو نہ ابو بکر کے گھر کی جانب ہو۔ ارے جس کے ادب کا میرے مصطفیٰ سکھائیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پاک کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے 17 نمازیں
17 نمازیں آقا علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں۔ ارے آج مقتدی کھڑا ہو جائے تو اس کا امام اس سے شان والا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شان دی ہوگی ابوبکر صدیق پاک کو۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے تھے، پیچھے ابوبکر صدیق کے پیچھے آقا علیہ السلام خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جانثار صحابی تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں مگر ابوبکر صدیق کا دروازہ بند نہ کرنا۔ کس لیے؟ فرمایا ابوبکر مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قیامت تک جتنے بھی عاشق آئیں گے ہر بندہ کہے گا حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ شان ابوبکر صدیق پاک کی شان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک کو اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی کہ جو شان قیامت تک کسی کو نہیں ملی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے جنت کی علامات 360 ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم میرے ابوبکر صدیق کے اندر اللہ نے 360 ہی کمالات عطا فرمائے دیے، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے جنت میں جانے کے لیے جتنے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی خصائل کی ضرورت ہوتی ہے، جتنے خصائص کی ضرورت ہوتی ہے، جو خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے ساریاں خوبیاں ابوبکر صدیق کے اندر رکھ دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے ہر وقت اپنے پاس بٹھاتے، آپ سے محبت فرماتے۔ یہ وجہ یوں نہیں تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ پیارے ابوبکر یہ بتا کہ اگر تمہیں کائنات کی سب سے بڑا خزانہ مل جائے تو کیا کرو گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ سنیے گا اور دل کی تختیوں پہ لکھیے گا۔ ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے حضور اگر کائنات کے سارے خزانے مل جائیں تو میں سارے خزانے آپ کے قدموں پہ جان نثار فرما دوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر تیری زندگی میں کوئی خواہش ہو تو ذرا بتاؤ۔ عرض کی حضور زندگی میں 3 خواہشیں ہیں، رب سے ہر وقت یہی دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ میری 3 خواہشوں کو پورا فرمانا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیارے ابوبکر صدیق بتاؤ وہ کون سی ہیں؟ عرض کی حضور میرا دل کرتا ہے کہ مال میرا ہو اور قدم مصطفیٰ کے ہوں سارا ہی لٹا کے میں رکھ دوں۔ پھر یہی ہوا غزوہ بدر کا موقع آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کون ہے جو اپنے گھر سے سامان لائے اور لا کے مسجد میں دے، میرے سپرد کرے؟ ابوبکر صدیق پاک اٹھے، گھر گئے، سارا سامان سمیٹا، سمیٹنے کے بعد ایک تھیلی تھی، اس تھیلی کے اندر 18,000 دینار تھے۔ کتنے؟ بولیے کتنے؟ 18,000۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک نے اس تھیلی میں سے 18,000 دینار نکالنے کے بعد اس کے اندر ریت بھر دی تاکہ باپ کو والد کو پتہ نہ چلے کہ مال کہاں گیا۔ سارے پیسے لائے، لا کے میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر دیے۔ میرے مصطفیٰ نے ان سب کو اپنی گود میں رکھ کر ان کے اوپر ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا لوگوں سب کا مال میرے پاس آتا ہے، میں سب کا مال غیر کا سمجھ کے اس کو خرچ کرتا ہوں، مگر جب ابوبکر صدیق کا مال آتا ہے اپنا سمجھ کے اسے خرچ کر دیتا ہوں۔ عرض کی حضور میرا مال بھی آپ کا، میری جان بھی آپ کی، میرا سب کچھ آپ کا۔ آج ہمارے ہاں ہم نے کچھ مسجد میں دینا ہو ہم 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ 1000 والا نوٹ نہ دے تو یہ بچ جائے گا، مگر قربان جاؤں صداقت کے وفا کے شعار سے، قربان جاؤں صداقت کے علم بردار سے کہ سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کیا۔ اور اس کے بعد جب سب کچھ نثار کر چکے، ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ نے جبریل امین کو اتارا کہ پوچھا کہ پیارے حبیب ابوبکر سے پوچھئے، رب پوچھتا ہے ابوبکر راضی بھی ہے یا ناراض ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ دیا، عرض کرنے لگے حضور میں اپنے مولا سے راضی ہوں، بس میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ پھر ابوبکر صدیق کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں آج میں اعلان کرتا ہوں ابوبکر صدیق سے اس کا خدا بھی خوش ہے، اس کا مصطفیٰ بھی خوش ہو گیا ہے۔
پھر یہی ہوا، عرض کی حضور دوسری خواہش یہ ہے کہ اولاد میری ہو، قدم مصطفیٰ کے ہوں۔ پھر یہی ہوا، اپنی اولاد بھی قربان کی۔ اپنے حضرت ابوبکر صدیق پاک سارے صحابہ میں سے یہ واحد صحابہ ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی، جن کے بیٹے بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی۔ یار کتنا عظیم گھرانہ تھا کہ اگر گھر میں ہوتے تو پھر بھی بات کرتے مصطفیٰ کی، اگر باہر ہوتے پھر بھی بات مصطفیٰ کی کیا کرتے۔ اگر آج ایک پیر کے سارا گھرانہ مرید ہو جائے تو اس گھر میں پیروں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارے جس کے مرید، جو سارے مرید مصطفیٰ کے ہوں، اس گھرانے کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جب وہ صبح نکلتے ہوں گے، بیٹا پکارتا ہوگا ابوبکر صدیق اپنے، یا ابوبکر صدیق اے میرے والد آؤ مصطفیٰ کی کچہری میں۔ ابوبکر صدیق اپنے والد کو کہتے ہوں گے آؤ آپ والد حضور کی کچہری میں، ایک دوسرے کو پکارتے ہوں گے۔ یہ گھرانہ کتنا عظیم گھرانہ تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر صدیق تمہاری دوسری خواہش؟ عرض کی حضور دوسری خواہش یہ ہے اولاد میری ہو، قدم مصطفیٰ کے ہوں، ساری قربان کر دوں۔ پھر یہی ہوا، حضرت عامہ عائشہ صدیقہ طیبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اپنی اولاد میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کی۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا ابوبکر کوئی تیسری خواہش؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے حضور تیسری خواہش یہ ہے کہ جان میری ہو، قدم مصطفیٰ کے ہوں، ساری نثار کر دوں۔ اللہ نے ابوبکر صدیق پاک کو وہ کمال عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک کا بولنا مصطفیٰ کا بولنا تھا، ابوبکر صدیق کا چلنا مصطفیٰ کا چلنا تھا۔ میرے ابوبکر صدیق پاک جب قرآن کی تلاوت کرتے، ان کا تلاوت کرنا ایسا لگتا جیسے مصطفیٰ خود تلاوت فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے کریم آقا عزت السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آؤ عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں۔ 1500 صحابہ اکرام کو عمرہ شریف کے لیے دعوت دی، سب نے احرام باندھ لیے، مکہ المکرمہ میں پہنچے، کفار نے راستے روک لیے، دروازے بند ہو گئے، مکہ المکرمہ کے دروازے میرے مصطفیٰ کے لیے بند ہوئے۔ اللہ نے پھر شانیں ایسی دی کہ وہی فتح کا جھنڈا مکہ کے اوپر لہرا کے دکھا دیا۔ جب سارے دروازے بند ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ کچھ شرائط طے کرتے ہیں، شرائط طے کرنے کے بعد ہم اگلے سال آئیں گے، عمرہ کریں گے۔ اب یہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کس لیے کہ ابوبکر صدیق پاک کے اندر اللہ نے وفا کتنی رکھی تھی، زبان کیسے رکھی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو سب سے پہلے جس نے احرام اتارا وہ حضرت ابوبکر صدیق پاک کی ذات تھی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا احرام اتار دو، سب نے احرام اتار دیے۔ سب سے پہلے جناب صدیق اکبر نے احرام اتارا۔ صحابہ کرام نے عرض کی پیارے صدیق اکبر آپ کو احرام اتارنے کی اتنی جلدی کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو ابوبکر صدیق نے احرام اتار دیا ہے۔ اگر حضور کہیں گے احرام باندھ لیں گے، اگر وہ کہیں گے تو ہم احرام اتار دیں گے۔ نہ رنگ بو پسند نہ رنگ چمن پسند، ہمیں تو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ جو آقا نے کہہ دیا، جو حضور نے کہہ دیا، وہی ہم نے اپنا لیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا احرام اتار دو، ابوبکر صدیق پاک نے احرام اتار دیے۔ اب اس کے بعد جب سارے اپنے خیموں میں چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا ہم عمرہ کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے۔ حضور آپ سچے؟ جی۔ آقا صاحب نے فرمایا ہاں میں سچ لے کے آیا ہوں۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے پیارے ابو آقا علیہ السلام آپ نے سچ لے کے آئے؟ عرض کی ہاں، میں فرمایا میں ہاں سچ لے کے آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کی حضور ہمارا قرآن کیا سچا نہیں؟ عرض کی ہاں ہمارا قرآن سچا، ہمارا رب سچا، ہمارا سب کچھ سچا۔ پھر کیا وجہ ہے ہم نے عمرہ نہیں کیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیارے عمر ہم نے عمرہ کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے۔ میں نے عمرہ کرنے کا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ جملے بولے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق پاک کی کچہری میں گئے اور عرض کرنے لگے پیارے ابوبکر میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر عمرہ کرنا ہے تو ہم اسی سال کیوں نہ کریں،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو جملہ سنیے گا، فرمایا کہ ابوبکر فرمانے لگے پیارے عمر، کعبہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم عمرہ اسی وقت کریں گے جب مصطفیٰ اس کا حکم دیا کریں گے۔ اگر حضور کہیں گے عمرہ کرو تو ہم عمرہ کریں گے، اگر حضور منع کریں گے تو ہم عمرے سے رک جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالم کے یہ حال یہ تھا کہ آپ آقا علیہ السلام کی ہر وقت رضا میں راضی رہتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر حبشہ کے غلام بلال کو خریدنا ہے، سارا مال قربان کر دیا، ان کو خرید کے مصطفیٰ کے قدموں پہ آزاد فرما دیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کائنات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل محبت عطا فرمائے۔ بخار کی وجہ سے جتنا میں کچھ کہہ سکتا تھا، مالک اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔